دیکھیے، ہم تو چونکہ اہل حدیث ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور محدثین کے راستے میں چلتے ہیں۔ محدثین کرام ان کا یہ منہج تھا کہ جس طرح حدیث کی سندیں ہیں اسی طرح تاریخ کی بھی سندیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال فتاویٰ ہوں، آپ کے احکام فرامین ہوں، آپ کی سنت ہو، تقریر ہو، یا صحابہ کرام اور پھر تابعین اور تبع تابعین، جس طرح ان کے اقوال اور فتاویٰ وغیرہ سارے سند کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، اسی طرح ہمارے محدثین نے تاریخ کے لیے بھی ایک منہج دیا ہے امت کو کہ جس طرح حدیث کی سند ہے، حدیث کو سند کی بنا پر ماننا ہے، اور وہ مرفوع حدیث ہو، موقوف ہو، مقطوع ہو، اسی طرح تاریخ کو بھی سند کے اعتبار سے ماننا ہے۔ جس بات کی سند ثابت ہوگی اس کو مان لیں گے، اور جس کی ثابت نہیں ہوگی اس کو ہم ماننے سے انکار کریں گے۔ اس پر ہم یقین نہیں رکھ سکتے، اس کو قطعی طور پر ہم بیان نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے ہی ہوا تھا، کیونکہ اس کی سند نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں مرزا صاحب نے جو الزام لگایا تھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو آپ نے بغیر دلیل کے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بہتان لگا دیا کہ وہ تو اہل بیت پر ظلم و ستم کرتے تھے، اور اہل بیت ادھر بھاگ کر آئے، پناہ لے ایک راجہ داہر کی، تو محمد بن قاسم تو ان اہل بیت کو راجہ داہر سے پکڑ کر دوبارہ لے جا کر ظلم و ستم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب مرزا صاحب اس بات کو تو تسلیم کر گئے کہ میرے پاس کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رجوع کیوں کروں اپنی بات سے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر میرا الزام صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں رجوع نہیں کرتا، میرے پاس کوئی حدیث لے کر آئیں، تاریخ ہے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، علی بھائی نے بھی عام لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے محمد بن قاسم فاتح سندھ سے متعلق بغیر دلیل کے الزام لگایا ہے کہ ان کا حملہ دنیاوی غرض کے لیے تھا، نہ کہ راجہ طاہر کے ظلم و ستم کے خلاف تھا۔ پلیز اس حوالے سے رجوع فرمائیں۔ پلیز قرآن و حدیث کو والا پیش کریں تو ہم رجوع فرما لیں گے۔ آپ بھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور میں بھی تاریخ بیان کر رہا ہوں، تو رجوع کس بات کا؟ تاریخ ہے، اور مرزا صاحب تاریخ بھی تو باسند ہے، محدثین نے نقل کی ہے۔ قرآن کریم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورۃ الحجرات میں، یہ اصول حدیث کی بنیاد ہے یہ آیت کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو اس کی تم تفتیش کرو، جانچ پڑتال کرو کہ واقعی وہ بات ثابت ہے کہ نہیں۔ تو اس سے ہی راویوں پر جو تحقیق و تفتیش ہے اس کے دروازے کھلے، اور محدثین نے اصول بنائے۔ ایک شخص جس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ثقہ ہے، معتبر ہے، سچا ہے، وہ فاسق ہونے سے خارج ہو جائے گا، وہ فاسق نہیں ہوگا۔ اور ایک شخص جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ نہیں وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، وہ کیا ہے، عدالت، امانت، اس کی دیانت ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں ایک شبہ رہے گا کہ شاید یہ فاسق ہو، لہذا اس کی روایت بھی معتبر نہیں۔ اور جس کے بارے میں فسق ثابت ہو جائے، اس کی عدالت اور دیانت و امانت پر حرف اٹھ جائے، کوئی دلیل مل جائے، محدثین کے اقوال مل جائیں، تو وہ بھی فاسق ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو وہ آیت تھی جو اصول حدیث کی بنیاد ہے، اور اسی آیت کے بارے میں جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، اس سے جب ہم استدلال اور استنباط کرتے ہیں اصول حدیث کے بارے میں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آ جائے، نبا نکرہ ہے، نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، کوئی بھی تخصیص نہیں ہے اس میں، کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق و تفتیش کرو۔ وہ خبر چاہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، فرمان صحابہ کے بارے میں ہو، تعلیمات تابعین کے بارے میں ہو، اقوال ائمہ کے بارے میں ہو، وہ کسی بھی بارے میں ہو، تو تاریخ کی سند بھی بالکل اسی معیار پر پرکھی جائے گی، کیونکہ نبا تو عام ہے، وہ خبر حدیث رسول کی ہو یا وہ خبر تاریخ کی ہو۔ ہاں البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ بڑا جرم ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں ٹھکانہ بندہ وہ کنفرم سمجھے اپنا جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ دیگر لوگوں کے بارے میں ایسی وعید نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سوال تو ہونا ہے جھوٹ بولنے پر، بغیر دلیل کے کسی پر بہتان باندھنے پر اللہ پوچھے گا تو صحیح۔ اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور ظلم ہے اس شخص پر، ایک بندہ فوت ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ بغیر دلیل کے جھوٹ باندھے جا رہے ہیں۔
زندہ ہو تو دفاع کرے گا اپنا، اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، پھر تو قیامت کے دن اپنا آپ کا گریبان ہی پکڑے گا نا۔ اور احادیث اس بارے میں کثرت سے موجود ہیں، جس پر آپ نے کوئی ظلم کیا، جس کو گالی دی، برا بھلا کہا، وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، آپ کی نیکیاں لے جائے گا یا آپ اس کی برائیاں اٹھائیں گے۔ تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ، اگر ان کے بارے میں مرزا صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹے بہتانات آپ الزام تراش رہے ہیں، تو قیامت کے دن آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں تاریخ کی جو بات ہے وہ بھی انہی اصولوں پر پرکھی جائے گی۔ اور خود تو آپ لوگوں کو سبق دیتے رہے، اپنے پمفلٹ پر آپ لکھتے رہے بار بار، ہر صفحے پر، مین ورق پر تو بڑا بڑا، ہر صفحے پر چھوٹا چھوٹا اوپر لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کی بے سند جھوٹی من گھڑت روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے میں یہ پمفلٹ لکھتا ہوں۔ تو مرزا صاحب کیا یہ صرف اس پمفلٹ کی حد تک ہے؟ وہاں بھی جھوٹ ہے، ہم نے بتایا ہوا ہے کہ وہاں بھی بے سند اور جھوٹی اور من گھڑت روایات آپ نے ذکر کی ہوئی ہیں اس پمفلٹ میں بھی۔ لیکن کیا محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں ایسی کوئی آپ کو جو ہے نا بات نظر نہیں آتی کہ یہ صحیح سند وہاں بھی ضروری ہے، یا جس پر آپ جو مرضی جھوٹے الزام لگاتے رہیں؟ کیا آپ کو اس بارے میں اللہ سے ڈر نہیں آتا ہے؟ خصوصاً ایسے لوگوں کے بارے میں جو مشہود لہا بالخیر زمانوں کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں خود آپ بھی مانتے ہیں کہ ان کے خیر اور بہتر ہونے کی گواہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کل قیامت کو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ خیر القرون کے دور کے بندے کے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کریں گے؟ آپ کو بتا کر گئے ہیں امت کو کہ یہ لوگ بہترین ہیں، اور آپ ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔